دنیاوی تکالیف کو وہ کچھ سمجھتے ہی تھے، اور ایک نام کچھ سمجھتے ہی تھے۔ ابھی میں جس بات پر جو ٹاپک پر کلام کرنا ہے وہ بھی یہی ہے، اللہ کا ذکر۔ اللہ عز و جل ہمیں دے رہا ہے اور ہم بلا رہے ہیں، اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، ہم اس کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کا نام لینے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قلب جو ہے وہ سکون پاتا ہے، ہم نام نہ لے کر بے چین ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ہم اس چیز پر غور کریں گے، نقطوں پر غور کریں گے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کتنا دور ہیں، ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہم ابتدا اللہ پاک کے کلام سے کرتے ہیں، اور جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، وہ حقیقت حق اور سچ ہے، جو حضور فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ تو ہم کلام ہی وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، تو مومنوں یہ تو اللہ فرما رہا ہے تو اللہ کرے گا، لیکن ہم جو ہے صرف سنتے ہیں اور اس کو ذہنوں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ کیا فرمایا؟ بہت زیادہ یاد کرو۔ میرے حبیب رسول اکرم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ذکر ایسا کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کیا سمجھیں؟ دیوانہ سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ سے بھی کیا معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، یہ حدیث بات سے کرنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا ذکر کتنا کرو، کثرت سے کرو۔ حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام جو ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہمارے لیے ہے، تربیت کا حصہ ہے، اور جو حضور فرماتے ہیں حضور کے اس پر عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا ذکر کی بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ دو ایسی چیزیں کہ جس میں نہ ہی کوئی وقت مقید ہے، نہ ہی کوئی مقدار ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جس میں ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں کرنا ہے، اس وقت میں نہیں کرنا، تو ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، زبان کو کوئی اتنی محنت کرنی پڑتی کہ جس سے یار ہم جو ذکر اللہ نہیں کر سکتے، کیسی محنت کرنی پڑتی، ایسا بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو وجہ کیا ہے؟ شاید فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں، اگر آپ نماز کو دیکھ لیں تو نماز کتنی فرض ہے آپ پر؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ یہ بتائیں، فجر کی نماز ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ ادا ہوگی؟ قضا ہوگی؟ ظہر کی نماز عصر میں پڑھیں، قضا کہلائے گی۔ عصر کی نماز ہم مغرب کی نماز میں پڑھیں، قضا ہو جائے گی۔ مغرب کی عشاء میں پڑھیں تو قضا ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کی یعنی عصر کا وقت جو ہے عصر کے وقت بھی ادا ہوگی، وقت نکل گیا تو قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ تو وقت خاص ہے اس کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ۔ کیسے ہی روزہ کیا ہے؟ روزے میں جب ہم سحری کرتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور ختم کہاں پر ہوتا ہے؟ افطار میں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم جب چاہیں روزہ رکھ لیں، کوئی بات مغرب کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دے، فجر میں کھانا کھانا شروع کر دے، ایسا تو نہیں، بلکہ مقدار ہے نا، بہت خاص ہے، عبادت ہے۔ حج کے مہینوں میں حج ہوگا، ایسے ہی۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی نہ وقت کے دیا جا رہا ہے، نہ کوئی مقدار بتائی جا رہی ہے، اس میں صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سے کرو۔ آپ کے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ ایک ذکر اللہ ہے اور ذکر درود ہے۔ ذکر اللہ ہے اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں، جیسے ابھی میرے سامنے کیا آپ کے سامنے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ آپ اگر لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر نہیں کرو، بیٹھ کے کرو، ایسا بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے نہیں کرو، کھڑ ہو کے کرنا ضروری ہے، کہ اس کے لیے آپ کو نہ مطلب بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے دل صافی ہوتا ہے۔ لیکن چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، لیٹ کر بھی ذکر اللہ کیا جاتا ہے، بیٹھ کر بھی ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، کھاتے
جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوں ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، کھانے سے پہلے ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کو یاد دن بھر میں کیا جا سکتا ہے، کوئی کام کرنے سے پہلے ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، الغرض جب کام شروع کرے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بھی ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے. کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے اس میں ہم ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما دی. اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے کرائے کے گھر سے بچا لیا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہماری اولاد نیک پیدا کی ہے، نیک صالح اولاد دی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھیں سلامت رکھی. اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جسم سلامت رکھا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں چھوٹی سی بیماری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کینسر جیسی بڑی بیماری نہیں. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ تکلیفیں ہمیں پہنچی ہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی مصیبت ہمیں نہیں پہنچی. کسی کے اگر پاؤں ٹوٹ جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر باقی جسم تو سلامت ہے. وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہ بچے، کسی کے پاس کچھ بھی نہ بچے، تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرے اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد اس کا ذکر کرے اور کہے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کہ کچھ بھی نہیں بھی ہے تب بھی میرے پاس ایمان جیسی دولت تو ہے. ایمان تو ہے. ایمان تو کوئی کسی کے بس کی بات نہیں. اگر دنیا والوں کا کام ہے غم دینا، دنیا والوں کا کام ہے تکلیفیں دینا، دنیا والوں کا کام ہے رنج دینا، دنیا والوں کا کام ہے مصیبتیں پہنچانا، دنیا والے زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتے ہیں کہ میرے جسم تک مجھ سے فنا کر لیں، میرے جسم تک ختم کر دیں، مجھے دنیا سے بٹا دیں، میرا گھر بار ختم کر دیں، سب کچھ اجاڑ دیں، ہر چیز ختم کر دیں. لیکن دنیا والوں کی ایک حد ہوتی ہے. دنیا والے آگے نہیں بڑھ سکتے. جو میرے دل میں ہے، جو میرے قلب میں ہے، جس کے میں زبان سے اقرار کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، کہ میں مومن ہوں، یہ جو میرا ایمان ہے، دنیا کی کسی بھی طاقت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ مجھ سے میرا ایمان چھین سکے. بولا اس بات پر تیرا شکر. ابھی جب شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے. بولا تیرا شکر تم نے نعمت دی. اللہ کا نام لینا، اللہ کا نام لینا ذکر کہلاتا ہے. یہ ذکر اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ذکر اللہ کا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ذکر کتنی کثرت سے کہو، کتنی کثرت سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تم کتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں. لوگ تمہیں کیا سمجھے؟ دیوانہ سمجھے. تو حضور فرما رہے ہیں یعنی اپنا محبوب جو بندہ جو ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہوتا ہے لوگ اس کو دیوانہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو اللہ سے محبت کرے اس میں اس کو ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ برابر والا دیکھ رہا ہے، برابر والا دیکھ رہا ہے، سامنے والا دیکھ رہا ہے، کچھ بھی. اللہ کا ذکر حضور نے فرما دیا کہ ایسے کرو کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو دیوانہ سمجھیں. کیا سمجھیں؟ کہ کسی اور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس نے کن کہنا ہے فیکون چیز ہو جاتی. میں نے کہا دنیا والوں کی کسی میں بھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو چھین سکے. البتہ ہمیں تو ختم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کو ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. دعا کہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ایمان کو درود پاک پڑھو، سلام بھیجو. صلو علیہ وسلم تسلیما، درود سلام بھیجو. اس میں بھی کوئی خاص وقت نہیں کہ کھڑے ہو کر بھیجنا، بیٹھ کر بھیجنا، لیٹ کر بھیجنا، جیسے بھیجو. اگر کھڑے ہو کے درود پاک پڑھنے والا درود پاک صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے تو اس کو شرک نہیں کہتے. کوئی بیٹھ کر درود پاک یا درود و سلام بھیج رہا ہے اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. جو لیٹ کر درود پاک پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. کوئی ہاتھ باندھ کر درود پاک پڑھے گا اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. اس میں کوئی قید نہیں ہے درود پاک پڑھنا ہے. کوئی اذان سے پہلے درود پاک پڑھتا ہے اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. آپ کے مائنڈ میں چیز آ رہی ہے کہ حضور جب اللہ درود پاک، اللہ درود بھیج رہا ہے، صلوات بھیج رہا ہے اور فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں وقت کا تو کوئی خاص بھی قید ہی نہیں. تو کتنا ہمارے پاس مومنوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس موقع ہے کہ ذکر اللہ کے لیے بھی کوئی وقت اور مقدار خاص نہیں ہے اور درود کے لیے بھی کوئی وقت اور مقدار خاص نہیں. سبحان اللہ. یعنی اللہ پر بھی ذکر اللہ کیا، اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اپنے محبوب کی ذات میں جب دونوں کی باری آئی تو یہ دونوں ذکر ایسی چیز ہے کہ جس قلوب کو بھی معطر فرماتے ہیں، آنکھوں کو بھی روشن کرتے ہیں، دلوں کو بھی صاف کرتے ہیں، اذہان کو بھی صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے کام بھی آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنا فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
ارشاد فرمائے اس بارے میں، السلام اے بادشاہ دو جہاں، السلام اے سرور کونو مکان، السلام اے نور ایمان، السلام السلام اے رحمت جان، السلام مانگتے پھرتے ہیں سلطان و امیر، رات دن پھیری لگاتے ہیں فقیر، غمزدوں کو عام کر دیتے ہیں شاد، سب کو مل جاتی ہے منہ مانگی مراد، کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ کثرت الذکری والصلاۃ علیہ تنفل فقرا، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کر دیتا ہے، کہ یہ سبحان اللہ۔ آج کا جو اس دور میں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیا ہے؟ غربت کا۔ یہ دیکھیں نا، حضور نے اس کا بھی علاج کروا دیا، اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کی کتنی خیر فرمانے والے، کتنا کرم فرمانے والے ہیں کہ غربت کا اس دور کا مسئلہ ہے، اس دور کا مسئلہ ہے تو یوں حل ہو جانا ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرو، مجھ پر درود پاک کرو، اور یہ دونوں کام زبان سے ہوں گے، اور دونوں کاموں میں کوئی اس طرح کی پریشانی، کوئی اس طرح کا کام نہیں کہ جس میں ہم نے وقت کو خاص کرنا ہوگا، مقدار کو ہم نے خاص کرنا ہوگا کہ اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح کھڑا ہونا ہے۔ یہ آسان ہے، زبان پر بہت آسان ہے، کوئی کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ بات حضور کی امت کی ہے۔ بات ہماری ہے کہ اگر ہم غربت دور کرنا چاہیں تو ہمیں یہ پریشانی، کہتے ہیں نا کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، کسی ڈونگی بابا کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اتنی ساری چیزوں کی قید لگا دیتا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کرنا ہے، اتنا مال بھی خرچ کرنا ہے، یوں کرنا ہوگا، یوں کرنا ہوگا، بندہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے تو وہ مریض کو کرنا پڑتا ہے۔ تو جو مسئلہ، جو پرابلم ہمیں ہے، جس چیز کی ہمیں بیماری لگی ہوئی ہے، اس کا علاج بھی تو طبیبوں کا طبیب بتا رہے ہیں نا حضور نے ارشاد فرما دیا کہ غربت دور کرنی ہے تو ذکر اللہ کرنا پڑے گا کثرت سے، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے، حضور کا فرمان ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب اللہ کا فرمان آ جائے، جب حضور کا فرمان آ جائے تو بات پتھر پر لگی ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اس بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، ذکر اللہ کی چونکہ بات چل رہی ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں میرے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمانے لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے یا معاذ انی احبک، حضور نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب تک یہ تھا یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر آقا ہی فرما دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور ارشاد فرمایا اپنے غلام سے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ وہ ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ ان کے ساتھ واقعات ہوئے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، توجہ سنیے گا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پہنچے تو ہوا یوں کہ بعض صحابہ کرام چونکہ سواری پر موجود تھے تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ آگے نکل گئے، بعض صحابہ کرام آگے نکل گئے۔ یہ مثال سب یہ ہوا، یہ اس طرح حضور نے کیا فرمایا، بعض صحابہ کرام گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے نکل گئے، بعض صحابہ کرام ابھی پیچھے جو ابھی آ رہے ہیں، صحیح، ابھی وہ آگے کی جانب آ رہے ہیں۔ اور حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ این السابقون، اے معاذ آگے گزرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض آگے چلے گئے، بعض پیچھے جو آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا معاذ ان السابقین الذین یستہترون بذکر اللہ، اے معاذ حقیقت میں آگے گزر جانے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو اس پہائی میں دیکھیے کہ یہ عمومی بات ہے۔ اگر آپ ٹریفک، اگر روڈ پر نکلتے ہیں تو بعض گاڑی آگے ہوتی ہیں ہم سے، بعض گاڑی پیچھے ہوتی ہے، تو یہ عام سی بات ہے۔ لیکن حضور نے اس بات کو بھی کس طرح ڈھال کر سمجھا دیا، معاذ آگے نکلنے والے تو وہ ہیں جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کتنا پیارا انداز تھا، گھوڑوں پر سوار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گھوڑے دوڑا کر آگے گزرے، سبحان اللہ۔ اور یہ ان کا شوق ہے۔ آج کا جو ہمارا شوق ہے وہ کیا ہے؟ ہم جیسے عام انسانوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ہم جیسے عام انسانوں کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، ہم لوگ ریس بہت لگاتے ہیں اس دور میں
کیونکہ نفسیاتی طور پر مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ بہت کرتے ہیں، آگے نکلنے کی بہت سوچتے ہیں، حقیقت بات نہیں سوچتی۔ اب وہ کسی بھی فیلڈ سے لے رہے ہیں آپ، کسی بھی فیلڈ کسی بھی شعبے میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پوائنٹ ضرور ہے کہ وہ اس سے آگے نکلنے کی سوچ رہا ہے، وہ اس سے آگے نکلنے کی سوچ رہا ہے، الغرض ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی سوچ ہی ضرور جا رہی ہے۔ بالکل اگر کوئی 17 گریڈ پر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو 21 گریڈ والا ہے یہ میں اس کے برابر کیوں نہیں آ رہا، یہ اس طرح بعض اوقات بندہ حسد میں بھی پڑ جاتا ہے۔ تو پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ہماری جو نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے نکلنے کی سوچ رہے ہو، اور یہی ہمارا شوق ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں کرنا ہمارے لیے درست نہیں۔ فرماتے ہیں حضور تو ارشاد فرما رہے کہ معاذ ان السابقین الذین یستحضرون بذکر اللہ، اے معاذ حقیقت میں آگے گزرنے والا تو وہی ہے جو ذکر اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں۔ ہم آگے ذکرنے والے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی یار اب اس سے آگے کیوں نکلے، اس سے آگے کیوں نکلے، آگے نکلنا ہے تو یہاں نکلنا ہے، کدھر جہاں ذکر اللہ کا شوق رکھنے والے، آگے نکلنا ہے تو یہاں نکلنا ہے، کہاں جہاں قرآن پڑھنے والے نکل گئے، آگے نکلنا ہے تو وہاں کہ کہاں پر جہاں نمازی نکل گئے۔ حقیقت ہے جن کی نماز قبول ہوئی، نماز پڑھنے والے تو بہت سارے، نماز پڑھنے والے آپ کو بہت ملے۔ اب اس میں بھی چونکہ اس دور میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جن کی نماز حقیقتاً قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ تو وہ حقیقتاً میں نمازی کہ بھائی ان کی نماز قبول ہو گئی، ان کو کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، نماز کا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن جن کی قبول ہو گئی، اب بعض اوقات یہاں پر وسوسہ بھی آ جائے کہ یار ہم بھی تو نماز پڑھتے ہی ہیں، ہماری ایسا کیا مطلب، تو اس بارے میں ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے کہ ہم چیک نہیں کرتے کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، ہمیں انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ غسل بھی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، ہمیں اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کس چیز کو پاک کہنا ہے، کس چیز کو ناپاک کہنا ہے، اور کپڑوں میں کیا چیز لگ جائے تو چیز ناپاک ہوگی، کیا چیز پاک ہوگی۔ محض یہ وسوسہ دل میں پال کر کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا، تو یہ کوئی گارنٹی، یہ چیز وہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے یہ بات، یہ یاد رکھیے۔ حقیقت ہے یہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ قبول کرنے والا تو کچھ بھی کرے، یعنی اصول شریعت کے اصول فالو نہیں کرنے، اور یہ کہنا ہے کہ اللہ قبول کرنے والا، تو بہت سارے اصول بنائے کے تو دیے قبول کرنے کے لیے، نجاستوں کی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد اچھے انداز میں، احسن انداز میں نماز پڑھ لی، اس نماز کے اندر جو قراتیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ اب جب وہ پڑھ کے فارغ ہوئے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا نماز قبول کرو، اب اس میں بھی یہ اپنے وہم دل میں چیز میں رکھ رہی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن آج ہماری نمازوں کو آگے قبول کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سابقین تو وہی ہے، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، حضور جان عالم فرماتے ہیں ہر حال میں ذکر اللہ کیا کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر اللہ کیا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترد، جو کسی جگہ بیٹھے اور اپنی اس مجلس میں ذکر اللہ نہ کرے اس کا بیٹھنا بیکار ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترد، جو بستر پر لیٹے اور اللہ پاک کا ذکر نہ کرے تو اس کا لیٹنا بیکار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا وما مشى احد ممشا لا يذكر الله فيه الا كانت عليه من الله تیرۃ، جو کسی راہ چلے اس راہ میں اللہ پاک کا ذکر نہ کرے اس کا چلنا بیکار ہے۔ حضور کیا ارشاد فرمایا چلنا بیکار ہے، لیٹنا بیکار ہے، اور اس کا بیٹھنا بیکار ہے۔ حضور ارشاد فرما رہے اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر کرنا کیوں کریں گے؟ اب میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ فضیلت کم ہے کوئی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہمارا ذکر کرنا کچھ اور ہے، اللہ کا ذکر کرنا کچھ اور ہے۔ ہمارا ذکر کرنا صرف ایک ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے دونوں دارین کی سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے، اے لوگوں میرا ذکر کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں تمہارا چرچا ہوگا،
तुम मुझे इताअत से याद करो, मैं तुम्हें रहमत से याद करूंगा। आपने सुभान अल्लाह किया। तुम मुझे इताअत से याद करो, मैं तुम्हें रहमत से याद करूंगा। तुम मुझे दुआ में याद करो, मैं तुम्हें अदा में याद करूंगा। तुम मुझे हम्द व सना से याद करो, मैं तुम्हें नेमत से याद करूंगा। तुम मुझे दुनिया में याद करो, मैं तुम्हें आखिरत में याद करूंगा। तुम मुझे राहत व आराम में याद करो, मैं तुम्हें मुसीबत व बला में याद फरमाऊंगा। तुम मुझे मुजाहिदा यानी नेकियों में कोशिश करते हुए याद करो, तुम्हें मैं हिदायत से याद करूंगा। ये लोगों तुम कहो या रब्बी, ए मेरे रब, मैं कहूंगा कि अब्दी, ए मेरे बंदे। तुम कहो कि मैं गुनाहगार हूँ मौला, मैं कहूंगा कि मैं गफ्फार हूँ, मैं बख्शने वाला हूँ। तुम कहो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। ये फजीलत है। अल्लाह अकबर। ये अता से याद करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, वह गफ्फार, अल्लाह तबारक व तआला, फिर अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है। मुसीबतें जब खुशी में बंदा याद करता है तो मुसीबत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुसीबतें दूर करता है। अल्लाह अकबर। तो करना है ना इंशाअल्लाह से अल्लाह का जिक्र इंशाअल्लाह। क्या है? अल्लाह, तलफ्फुज़ क्या है? अल्लाह। और जिक्रुल्लाह का मैंने आपको आसान सा तरीका भी बताया था कि जो नेमत मिले उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही, उठते बैठते अल्लाहु अकबर बोल लिया करें, सुभान अल्लाह बोल लिया करें। किसी अच्छी चीज को देखें, देखकर सुभान अल्लाह कह दिया करें। किसी बच्चे को देखें, देखकर माशाअल्लाह कह दिया करें। कोई नियत पक्की सच्ची नियत करें तो इंशाअल्लाह कह दिया करें, ये अल्लाह का जिक्र है। कोई नेमत अच्छी खा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। कोई कुछ अल्लाह ने कुछ आपको कुछ मिली है नेमत, उस पर आप अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करें। तो ये अल्लाह का जिक्र है। क्या ये अल्लाह का वक्त खास है ना मिक़दार खास है? सबको आम इजाजत है। लोग बुजुर्गों से वजीफे मांगते हैं ना, तो अभी वजीफे के तौर पर हम क्यों नहीं पढ़ते इसको? वजीफे के तौर पर पढ़ कर देंगे ना, काम हाल हो इंशाअल्लाह काम हाल हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा। आपको पता है लोग जब अल्लाह अल्लाह करते फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो आज जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को लोग नहीं जानते, आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को लोग नहीं जानते, बाबा निजामुद्दीन को लोग नहीं जानते, क्या बाबा फरीदुद्दीन को रहमतुल्लाह अलैह इनको लोग नहीं जानते। वजह क्या है? हज़रत पीर मेहर अली शाह जो उलमा में एक बड़ा मकाम रखते हैं, पीर मेहर अली शाह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाने लगे। जब उनके मज़ार पर गए तो किसी ने कहा कि बिला आप तो अल्लाह साहब हैं, आप तो आलिम दीन हैं, आप भी मज़ार पर आए हैं। तो इरशाद फरमाया कि मैं एक आयत की तफसीर अपनी आंखों से देखने आया। अब तो पढ़कर सुन रहे हैं ना, तो पीर मेरा निशा कहने लगे मैं आयत की तफसीर अपनी आंखों से देखने आया हूँ। अल्लाह अकबर। फरमाया कैसे आंखों से देखने आया हूँ? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो मैं देखने आया हूँ बाबा फरीद ने तो अपनी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र बहुत किया है। जब दुनिया से गए तो क्या देखना आया दुनिया वाले का जिक्र करते हैं कि नहीं करते? तो जब मैं पहुंचा मज़ार पर तो मैंने देखा कि दुनिया आज तक फरीद कह रही। तो अब सुने, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये हमें एजाज़ अता फरमाया है। वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, और जो रहमान के जिक्र से मुंह फेरे तो हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, तो वो इसका साथी रहता है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान की सूंड आदमी के दिल पर होती है। शैतान की सूंड आदमी की सूंड होती है ना सिर्फ, तो शैतान की सूंड उस आदमी के कल्ब यानी दिल पर होती है। जब बंदा जिक्रुल्लाह करता है तो शैतान उस सूंड को उठा लेता है, और जब बंदा जिक्रुल्लाह से गाफिल होता है शैतान फिर उस सूंड को उसके दिल पर रख देता है। तो दिल को जो दिल अचानक खुश हो जाता है ना, जो अचानक इबादत में करना शुरू हो जाता है, तो उनकी कोई और चीज नहीं होती, वो जिक्रुल्लाह ही होता है। जो अचानक खुशी सी महसूस होने लग जाती है, कुछ ना कुछ बंदा इस तरह करता है कि उसका कल्ब जो होता है मुअत्तर होना शुरू हो जाता है, मुतहर होना शुरू हो जाता है। अगर बंदा चाहता है कि मैं दुनिया में किसी का मोहताज ना हूं, अगर बंदा चाहता है कि मेरे सारे काम हल हो जाए, अगर बंदा चाहता है कि मुझे एहसास मिल जाए दुनियावी दीनी तौर पर, अगर बंदा चाहता है कि मेरे रिस्क में बरकत हो जाए, अगर बंदा चाहता है कि मुझे जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझ पर करम हो जाए, और अगर बंदा चाहता है कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें मिल जाए, तो उसे चाहिए अल्लाह का जिक्र किया जाए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मेरा जिक्र करे मैं उसका जिक्र करता हूँ। तो आज जो औलिया किराम का तज़किरा है दुनिया में उसी वजह से, सुभान अल्लाह, जिक्रुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक राजी होता है। कहिए सुभान अल्लाह।
ذکر اللہ سے شیطان بھاگتا ہے، اس سے جان چھڑاتا ہے، بھائی یہ تو اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، میرا کام نہیں ہو رہا اس پر. فکر و غم دور بھاگتے ہیں. فرمایا دل میں خوشی اور سرور بڑھتا ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، دل کو غفلت سے بیدار کرتا ہے، دل میں محبت الہی بڑھاتا ہے، دل سے ہر طرح کی خوف کو دور کرتا ہے، چہرہ چمکاتا ہے اور دل روشن کرتا ہے. فری میں کام ہو رہا ہے یہاں پر چہرہ چمکانے کی وجہ سے، کچھ خریدنا نہیں پڑے گا. یعنی ذکر اللہ کی برکت دیکھ رہے ہیں آپ. حقیقت بات ہے، جو اتنا خرچہ کرنے کے بعد وہ چہرے پہ لگاتے تو چہرہ ہی الگ ہو رہا ہوتا ہے، جسم الگ ہو رہا ہوتا ہے. تو چہرے کی جو قدرتی نور ہے نا، جو چمک ہے، وہ چمک آ رہی ہے ذکر اللہ سے. یہ باتیں ہیں چہرے کی چمک کے حوالے سے. چہرے کی سفیدی کچھ معنی نہیں رکھتی، چہرے کی سفیدی میں کچھ نہیں. ہم نے کہ حضرت بلال حبشی حضور کے غلام نہیں تھے. آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سامنے کوئی آج کا بندہ کھڑا ہو جائے، وہ جو میک اپ شیک اپ کر کے کھڑا ہو جائے بندہ آج دور کے مطابق، تو آپ مجھے بتائیں کہ دور کس کی چہرے پہ زیادہ ہو؟ کہیں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ چہرے کی چمک، وہ تو رہتی ہی اطاعت الہی میں تھے. کیسے؟ حبیب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے تھے. حضور نے تو خود کانوں سے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی. سبحان اللہ. ذکر اللہ سے برکت سے سکینہ اترتا ہے، رحمت اترتی ہے، اس دل کو سکون ملتا ہے. ارشاد فرمایا فرشتوں کو قرب نصیب ہوتا ہے، ذکر اللہ سے حسرت سے بچاتا ہے. روز قیامت عرش الہی کا سایہ دلائے گا، دنیا میں قبر میں پل صراط پر نور دلاتا ہے. ذکر اللہ آدمی کو محبوب بناتا ہے. ذکر اللہ کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، ذکر اللہ کی برکت سے معرفت ملتی ہے، گناہ مٹتے ہیں، عذاب سے نجات ملتی ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، بخشش دور ہو جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہے، نفاق سے نجات ملتی ہے، روحانی لذت اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ذکر اللہ سے آسان نیکی، ذکر اللہ سے نیکی پر مددگار، ذکر اللہ افضل عبادت، ذکر اللہ سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، ذکر اللہ باطنی بیماریوں کا علاج ہے اور ذکر اللہ ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے. ذکر اللہ کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ذکر اللہ بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے. ذکر اللہ کی برکت سے جنت میں درخت لگتے ہیں. جس مجلس میں ذکر اللہ ہو وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے. اور جب سے میں نے ابتدا کی ہے بیان کی ذکر اللہ کا ٹاپک ہے، اور اب تک جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل سے، یہ میں نہیں کہہ رہا جہاں لکھا ہوا ہے. فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، جس مجلس میں ذکر اللہ ہو وہ دنیا میں جنت کا باغ ہے. آج اس مجلس میں ذکر اللہ ہوا ہے. میں نے کیا کہا کہ ذکر اللہ صرف اس کا نام نہیں ہے. اچھا کانسیپٹ کی بات ختم کرتا ہوں. کانسیپٹ یہ ہوا ہے، بنا ہوا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ ہم نے ذکر اللہ سے کرنا ہے جسے کرنا چاہیے. ہاتھ باندھ لی اور نگاہیں اس طرح کر لی اور بندہ اللہ اللہ کرتے رہے. صحیح، یہ ذکر اللہ ہے، یہ بالکل ذکر اللہ ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن شریعت ہمیں ایک آسانی دیتی ہے. وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ چار بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا. کوئی اچھی اگر کسی کو نعمت مل جاتی ہے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. صحیح، کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے کسی کو دیکھ کر کیا بولیں گے؟ ماشاء اللہ. صحیح، اس میں کیا لفظ ہے؟ سبحان اللہ. اور کوئی نعمت مل گئی تو کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ. صحیح، یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہے. اس کو معمول بنا لے اور یہی اللہ کا ذکر ہے، اور اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. یہاں پر ہمارا بیان بھی ختم ہوتا ہے اور سیکھنے کو آج کیا ملا ہے؟ ہم نے ذکر اللہ کرنا ہے. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ.